अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हमें जिस टॉपिक को एड्रेस कर रहे हैं वो मर्द और औरत की नमाज के ताल्लुक से है। औरत और मर्द की नमाज का तरीका एक ही है या अलग अलग है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द सलाह ऑफ मैन एंड वुमेन? उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी बात को कुछ पॉइंट्स में बयान करूंगा। सबसे पहला उसमें जो पॉइंट्स है वो पॉइंट ये है कि हमारे मुखालिफिन ये बात कहते हैं कि मर्द और औरत की नमाज में फर्क है। तो बुनियादी बात हम उनमें ये बात है, किसी भी इमाम ने, किसी भी मुहद्दिस ने, चाहे इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, इमाम तिरमिज़ी हो, इमाम नसाई हो, इमाम माजा हो, किसी भी इमाम ने अपनी बाब में, अपनी किताब में ऐसा कोई भी बाब नहीं बांधे जिसमें मर्द और औरत की नमाज की तखसीस की गई हो, अलग किया गया, उन्हें डिफरेंशिएट किया गया। ये तो सबसे बुनियादी और बहुत बड़ी दलील है। रही बात दूसरी चीज, तो हम अहादीस रसूल देखेंगे तो सही बुखारी में 628 नंबर, 631 नंबर, 818 नंबर, 819 नंबर, 6008 नंबर और 7246 नंबर। सही मुस्लिम में 1535, 1536 और 1537 और सुनन निसाई में 635 नंबर। इन तमाम तरीक में हजरत मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र आता है कि आप फरमाते सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज उस तरह से पढ़ो जिस तरह से तुम मुझे पढ़ते देखते हो। अल्लाह के रसूल की गाइडेंस डायरेक्ट मालिक बिन हुवैरस की। अब देखिए, आपने वहां मर्दों की और औरतों की तखसीस नहीं करेगी। औरतों का नमाज का तरीका कुछ और होगा, मर्दों का कुछ और होगा। वहां पर आपने मुतलकन कहे सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज तुम उस तरह से पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते देखते हो। और इसी हदीस के कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी हदीस नंबर 631, 631, इसी हदीस के कॉन्टेक्स्ट में शेख नासरुद्दीन अलबानी रहीमहुल्लाह तआला अल-मुतवफ़ा 1999 ईस्वी 1999 आप फरमाते अपनी किताब सिफतुस सलातुन नबी में पेज नंबर 189 189 में कि मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं। देखिए, शेख नासरुद्दीन अलबानी जैसा मुहद्दिस आज़म सऊदिया जो इंसान रह चुका है, वो भी इस हदीस सही बुखारी 631 नंबर हदीस के तहत ये बात कह रहे हैं कि मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं करे, आप मुझे बताइए आप और मैं वो फर्क कैसे कर सकते? उसके लिए दलील हमें वाज़ेह तौर पर लाना पड़ेगा। कयास करके, इज्तिहाद करके हम इस बात को साबित नहीं कर सकते। अब आते हैं हम अबू दरदा की जो बीवी थी, हज़रत उम्मे दरदा सलामुल्लाहि अलैहा। सही बुखारी में, इमाम बुखारी ने 827 नंबर के पर एक बाब, रिवायत के ऊपर एक बाब बांधे, उसमें आप फरमाते वकालत उम्मे दरदा तजलिसु फी सलात जलसता रजुल वकालत फकीहा, कि उम्मे दरदा एक फकी खातून थी, फकी औरत थी, समझदार, इंटेलिजेंट औरत थी, और वो नमाज में मर्दों की तरफ बैठी। अब देखिए इमाम बुखारी ने किस तरह से गाइड करे। पहले आपने सिफत बताए कि वो एक समझदार फकी खातून, फिर आपने बताया जब फकी खातून होकर वो मर्दों की तरफ बैठ रही है, जो गैर फकी लोग हैं तो वो तो बदर्जे ओला मर्दों की तरह नमाज पढ़ते हुए। जब एक समझदार इंसान सही ट्रैक पर चलता है, सही राह पर गामजन होता है, जब वो सही तरीकेकार से नमाज पढ़ रहे, उस तरीकेकार से नमाज पढ़ रहे जो अल्लाह के रसूल ने मर्दों के लिए बताए हैं, वही तरीका वो इख्तियार कर रहे, इसका मतलब मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं। ये सही बुखारी में बाब नंबर 145 हदीस नंबर 827 के तहत है वकालत उम्मे दरदा तजलिसु फी सलात जलसतु रजुल वकालत फकीह, कि वो फकी औरत थी और मर्दों की तरफ बैठा करती थी नमाज में। इसी बात को इमाम बुखारी ने अपनी किताब तारीख सगीर की सफा नंबर 90 पर भी इस बात को, 90 पर भी इस बात को नकल करें। ये तो एक बुनियादी बहुत मजबूत दलील हमें मिल गई। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उसके बाद ये। अब हम बात करते हैं जामे तिरमिज़ी की हदीस 275 नंबर 275, सुनन इब्न माजा 891 892। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुत्ते की तरह तुम हाथ बिछाकर ना बैठो, यानी कुत्ते की तरह हाथ बिछाकर तुम सजदा ना करो। देखिए ये जो हुक्म है अल्लाह के रसूल का, ये मुतलकन है, ना ये मर्दों के लिए खास करे ना औरतों के लिए खास करे। आपने मुतलकन बताया, तो ये मुतलकन हुक्म मर्दों पर भी नाफिज होता है, औरतों पर भी नाफिज होता है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं मर्दों का नमाज का तरीका अलग है, औरतों का अलग है, उनको अलग से दलील देना पड़ेगा। इस हदीस से बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है अल्लाह के रसूल ने मर्दों को भी फरमाया, औरतों को भी फरमाया। वहां आपने ये नहीं कहा कि मर्द हाथ बिछा कर ना बैठे या औरतें हाथ बिछा कर ना बैठे। वहां पर आपने मुतलकन कहा है कि सजदे में जो लोग हैं वो कुत्ते की तरह हाथ को ना बिछाएं। एक बात। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं मर्द और औरत की नमाज में फर्क है, ये तो हदीसों में भी है, हम भी मानते हैं, लेकिन अरकान सलात में
جو طریقہ کار اس میں مرد اور عورت کی نماز میں کسی بھی قسم کا فرق نہیں. جو فرق آیا ہے وہ بھی اللہ کے رسول کی حدیثوں میں بیان، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبریٰ بیہقی میں، ان تمام کتب احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا. جیسے اگر مان لیجیے مرد امام کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے لقمہ دیا جائے گا سبحان اللہ بولے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. لیکن عورت اگر لقمہ دے گی تو وہ ہاتھ مار کے اس طرح سے کریں گی، وہ بولے گی نہیں، اس کی آواز کا بھی فرق ہے. یہ فرق بالکل بیان کیا گیا. اب اس کے علاوہ آپ تابعین میں آ جاتے ہیں تو تابعین میں بڑے مشہور تابعین ہیں ابراہیم نخعی رحیم اللہ تعالیٰ علیہ رحمہ. آپ کے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 پیج نمبر 170 میں آپ کہتے ہیں عورت اور مرد کی نماز ایک طرح ہے، دونوں ایک طرح سے بیٹھے. لیکن دونوں ایک طرح سے بیٹھے باقاعدہ بتا دیا آپ نے. اسی بات کو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، 4 صدی ہجری کے اہل سنت کے بہت بڑے امام رہے، امام ابن حزم الظاہری رحیم اللہ تعالیٰ عنہ 4 صدی ہجری. آپ فرماتے اپنی معرکۃ الآراء کتاب آپ المحلہ، بہت دقیق کتاب اور بہت ہی علم والی کتاب. 3 کتابیں جو ہے وہ جب تک اہل اسلام کے پاس ہے فقہ جو ہے وہ برباد نہیں ہو سکتی اسلام. ایک امام ابن قدامہ کی المغنی، ایک امام ابن حزم کی المحلہ، ایک امام ابن عبد البر کی التمہید شرح موطا. امام ابن حزم کہتے ہیں المحلہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37 پیج نمبر 37 ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں. دیکھیے آپ نے مطلقاً یہاں بتا دی کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. امام ابن قدامہ بھی یہی بات اپنی کتاب المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258 میں کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے صرف ایک ہی حکم ہے، یعنی دونوں کی الگ حکم نہیں ہے، الگ طریقہ نہیں، الگ طریقہ کار نہیں ہے، صرف ایک طریقہ کار. اب جو مخالفین کی دلیل آتی ہے تو 5 بڑی مشہور روایتیں جو روایتیں پیش کر کے یہ بتاتے نہیں دیکھیے مردوں کی اور عورتوں کی نماز میں فرق. اس میں سے پہلے بنیادی وہی بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے عملی تواتر چلا رہا ہے دنیا میں، عورتیں جو ہے وہ ہاتھ بچھا کر نماز پڑھے اور مردوں سے الگ نماز پڑھے. ہم کہتے ہیں عملی تواتر کہاں کا مانا جائے گا؟ انڈیا کا مانا جائے گا، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا. اگر آپ ایران چلے جائیں گے تو وہاں عملی تواتر بدل جائے گا. ہر ملک کے اعتبار سے عملی تواتر بدل جائے گا. جو لوگ غلاظت میں پڑے ہوئے وہ اپنے جب آب و اجداد کا ذکر کرتے ہیں ان کا عملی تواتر کچھ اور تھا، آج کا عملی تواتر کچھ اور ہے. تو میرے بھائی یہ تو کوئی دلیل نہیں بنتی نا. ہم روایتوں پہ بات کریں گے. سب سے مضبوط روایتوں پیش کرتے ہیں سنن کبریٰ بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 74 پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت خود کو سمیٹ کر بیٹھے، یعنی مردوں کی طرح نہ بیٹھے. یہ سب سے مضبوط روایت پیش کی جاتی ہے سنن کبریٰ بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 74 پیج نمبر 74. اس کی سند آپ پڑھیں گے تو اس میں راوی عبد المتی الحاکم، یہ ضعیف راوی ہے. اسی صفحے میں امام یحییٰ ابن معین عبد احمد ابن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ابو متی الحاکم یہ ضعیف راوی. یہ خود اسی پیج میں امام بیہقی اس بات کو نقل کرتے ہیں. امام بخاری، امام نسائی یہ تک کہتے ہیں. امام ابن ابی اپنی جو کتاب آپ کی کتاب الکامل فی ضعف الرجال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214 میں آپ کہتے ہیں یہ راوی جو ہے ضعیف راوی. دوسرا اس سند میں ایک اور راوی محمد بن قاسم، یہ موضوع حدیث بیان کرتا تھا. محدثین نے اس پر سخت جرا کرے اور لسان المیزان امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 347 میں اس بات کو بیان کرے کہ یہ محمد بن قاسم جو ہے موضوع روایت بیان کرتا ہے. دوسری روایت آتی ہے وہ آتی یزید بن ابی حبیب سے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ تابعین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ہوا تو عورتیں نماز پڑھ رہی تھی اور خود کو وہ سمیٹ کر نماز پڑھ رہی تھی. اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھنا، اسی طرح سے نماز پڑھنا، مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھنا. اب بتائیے یہ بھی روایت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 74 میں آئی ہے سنن کبریٰ بیہقی میں. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام بیہقی خود لکھ دیتے ہیں کہ یزید بن ابی حبیب جو ہے یہ تابعین ہے، یہ 53 ہجری میں پیدا ہوا ہے اور اللہ کے رسول انتقال ہوا 11 ہجری. دونوں کے بیچ میں 42 ایئرز کا فرق، یعنی یہ روایت منقطع روایت کم سے کم 2 واسطے اور ہونا تھا. جو انسان اللہ کے رسول کے انتقال کے 40 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ اللہ کے رسول کے تعلق سے کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس بات کو امام بیہقی نے اسی پیج میں سنن کبریٰ بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 74 میں آپ نے خود کہہ دی کہ یہ روایت جو ہے یہ منقطع ہے. رہی بات آج کے دور کے حاضر بہت بڑے محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی علیہ رحمہ، آپ اپنی کتاب السلسلۃ الضعیفہ میں 2652 2652 نمبر پہ حدیث پر کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ضعیف روایت ہے. لیکن 2 بڑی اہم روایتیں تھیں، وہ دونوں روایتیں ضعیف ثابت ہو گئی.
تیسری روایت جو آتی ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عورت سجدے میں جائے تو اپنی پیروں کو چمٹا کر انہیں سمیٹ کر بیٹھے اور اپنے تھائیز کو جانگوں کو قریب قریب کر کر بیٹھے. یہ روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 میں. اس روایت کی سند بھی اگر آپ پڑھیں گے جس میں بھی حدیث غراوی ہے وہ کذاب ہے، مجروح ضعیف راوی ہے. اس بات کو امام دارقطنی جو علل کے بہت بڑے امام ہیں المتوفا 3ری صدی کے، اور امام مسلم جنہوں نے صحیح مسلم کو مرتب کرے، آپ کہتے ہیں یہ ضعیف جھوٹا کذاب راوی. اس میں دوسری جو علت ہے وہ اس کو اور خطرناک بنا دیتی ہے. وہ اس میں ابو اسحاق ہے ایک راوی، اور ابو اسحاق جو ہے وہ مدلس ہے، اور مدلس کی ان والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. اصول محدثین ہے، امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں جلد نمبر 2 میں یہ بات فرماتے ہیں کہ لا نقبل من مدلسی حدیث حتی یقول فیہ او سمیت اخبرنا قال وحدثنی، کہ ہم مدلس کی روایت کو تب تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ سما کی صراحت نہ کرتے کہ اس نے سنا کس سے، چاہے وہ قالا کہے، حدثنا کہے، سمیت کہے یا اخبرنا کہے. یہ چار اگر وہ چیز کہیں گا تو اس کی روایت قبول ہے. اگر وہ صرف کہتے ہیں ان تو اس کی روایت قبول نہیں ہوگی. اس بات کو امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمے میں آپ یہ بات نقل کرتے ہیں. امام شافعی رحیم اللہ تعالی اس بات کو نقل کرتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں چوتھی روایت کی طرف. وہ حضرت خالد سے وہ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نماز میں عورت جو ہے وہ مردوں کی طرح نہ بیٹھے. یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ نے باقاعدہ پورا ایک باب باندھے اس کے تحت اس بات کو نقل کریں. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 میں آپ یہ بات کرتے ہیں. اس کی بھی سند جب آپ پڑھیں گے تو اس میں وہی راوی ہے ابو اسحاق جو مدلس ہے اور تدلیس کر رہے ہیں. اور امام شافعی امام مسلم کا بنیادی اصول ہے کہ مدلس کی ہم روایت کو تب تک قبول نہیں کریں گے جب تک وہ سما کی صراحت نہ کرے. اس نے روایت کس سے سنا ہے؟ یہ روایت بھی ضعیف ہو گئی. اب پانچویں اور آخری روایت جو ہے ان کے پاس وہ ابراہیم نخعی کا قول ہے. ان کا ذاتی قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرے عورتیں اپنے جو بیک سائڈ ہے اپنا اسے اٹھائے نا، یعنی سمٹ کر زمین سے جو ہے سجدہ کرے. اس کو بھی مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 میں بھی آپ اس بات کو نقل کرتے ہیں. یہ ان کا اقوال جو شاذ ہے. وہ جو روایت بیان کرتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271 میں کہ مرد اور عورت کی نماز کا کوئی فرق نہیں، دونوں ایک طرح سے بیٹھے. یہ بات بالکل واضح ہو گئی. پانچوں جو سب سے اہم ترین روایتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. وہ پانچوں روایتیں اصول محدثین جو ہمارے متقدمین ہیں ان کے اصولوں کے اعتبار سے وہ روایتیں ضعیف. اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اس طرف جانا ہے. صلوا کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری حدیث نمبر 631 جس کے تحت البانی صاحب نے صفت الصلاۃ النبی پیج نمبر 189 میں اس بات کو نقل کرے تھے کہ عورت کی اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں. آخری بات کر کے میں اپنی بات میں اختتام کروں گا. تمام باتیں کرنے کے بعد لوگ کہیں گے کہ کوئی اس پر کوئی عالم کوئی محدث آپ ہمیں حوالہ دیں. تو میں آپ کو محدث اعظم جو رہ چکے وہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز المتوفا 1999 عیسوی، آپ اپنے فتاوی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جلد نمبر 11 والیوم نمبر 11 میں آپ بات دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، دونوں کی نماز کا طریقہ ایک ہے. اب دیکھیے یہاں بالکل بات واضح ہو. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرا، ام دردہ کا اقوال بیان کرا، اس کے بعد تابعین کے طریقہ کار بیان کرا. اب آپ کے ہاتھ میں آپ کو فیصلہ کریں کہ ہمیں اس کی بات ماننا ہے. ام دردہ کا جو اقوال ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 827 کے تحت امام بخاری نے باقاعدہ باب تعلیق کر رہا ہے. اس کی سند دیگر جگہ موجود ہے. آپ فرماتے وقالت ام دردہ تجلس فی الصلاۃ جلسۃ الرجل وقالت فقیہ، فقیہ عورت تھی، بہت سمجھدار عورت تھی، دیندار عورت تھی، غور و فکر والی عورت تھی، اور وہ مردوں کی طرح بیٹھتی. جب فقیہ عورت مردوں کی طرح بیٹھتی ہے تو پھر تو باتیں ختم ہو گئی میرے بھائی. سمجھدار اور جب دین پر بہتر طریقے سے چل کر دکھاری تو ہمیں اس کی بات ماننا چاہیے اللہ کے رسول کے تحت. امید ہے آپ کو ہماری کوشش پسند آئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.